نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کم از کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ کم از کم 3 آیات یا 3 آیت کے برابر کوئی ایک آیت. جیسے آیت الکرسی ہے وہ 3 آیات سے بھی بڑی ہے, 1 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ 3 کے برابر ہے. 3 کی آپ کے پاس میجرمنٹ آ گئی نا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنی لینتھ کی اگر کوئی 1 آیت ہے, 2 آیت ہے یا 3 آیت, لیکن کسی منطقی انجام تک اس صورت کو پہنچنا چاہیے. مطلب میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ وہ آیات یعنی آدھی آیت مطلب پڑھی ہے انہوں نے, مثلا یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہمارے وہ امام صاحب جو بندی امام جن کے پیچھے میں عموماً فجر پڑھتا ہوں, وہ یہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ادھر آ کے نہ وہ رکوع کر لیتے تھے, پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ہدایت کی باتوں میں سے چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا, ان پر اللہ کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. لعنت کے اوپر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس سے اگلی آیت ہے الا الذین تابوا, ہاں جو توبہ کر لیں, وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں, وہ بینوا اور چھپائی ہوئی باتیں لوگوں سے بیان کر لیں, فاولئک اتوب علیہم, ان کی توبہ قبول ہوگی, وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. یہ بات کنکلوڈ تو ہوئی نا, لعنت کر کے رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لے اور وہ اصلاح کر لے اور لوگوں کو بات بیان کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے, ایسوں میں گرفت نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ لعنت میں ہی رکوع میں جاتے تھے. میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار ایک آیت چھوٹی سی ساتھ ملا لیں آپ, کوئی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے کنویں میں پھینک کر نکال بھی لیں تو کنویں میں نہ رہ جائیں, وہ جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے, وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے. تو وہ خیر جب میں نے بتانے کا ارادہ کیا نا, تو اس سے اگلے دن نا ان کو ان کے والد صاحب نے غالباً بتا دی یہ بات نا, کہ کوئی کرامت ہوگی میری یا ان کے والد صاحب کی. اس کے بعد سے جب بھی وہ پڑھتے ہیں نا تو یہ ساتھ پڑھتے ہیں. تو لیکن یہ مسئلہ صرف مجھے آ رہا تھا, باقی نمازی خوش نے, انہوں نے تو پتہ ہی نہیں رکھے پہ ہوتا ہے کہ, لیکن مجھے کوفت اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے. تو مجھے عام قرآن پڑھتے ہوئے بھی نا میں کوشش کرتا ہوں ایسے قاری کے پیچھے پڑھا جائے جو بدل بدل کے قرآن پڑھے, ورنہ آپ کو پھر ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا جس کو عربی آتی ہے. یعنی ہر دفعہ وہی آیات ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ پھر روٹین میں ہو جاتی ہے نا. اس لیے رمضان کی تراویح میں کتنا مزہ آتا ہے, جس کو قرآن سمجھ آ رہا ہے وہ تو پورا قرآن انجوائے کر رہا ہوتا ہے نا. روزانہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ وہ بندہ پھر یقین کرے بندہ کھپ جاتا ہے. اور مجھے اس لیے بھی میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میں اب قرآن ماشاءاللہ 22ویں پارے پہ پہنچ چکا ہوں. اب یہ 22 پارے میں نے 283 لیکچرز میں 283 لیکچرز میں ریکارڈ کرائے ہیں. کتنی محنت کی ہے ایک ایک آیت کے اوپر. اور میں جب یعنی قرآن سن رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے یعنی یہ بھی دماغ میں ریمائنڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس آیت پہ میں یہ بولا تھا, یہ آیت تھی, اس کے ساتھ یہ حدیث تھی, یہ تھا, وہ ایک پوری فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ توبہ پہ میں نے کتنے لیکچرز دیے ہیں. تو سورہ توبہ جب بھی پڑھی جاتی ہے بڑا انجوائمنٹ ہوتی ہے. وہ غزوہ تبوک کے پورے حالات و واقعات, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں منافقین کی طرف سے, یہ بڑا انجوائے کرتا ہے. سورہ بقرہ ہی کتنی بڑی انجوائمنٹ ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, آپ نے کہا کہ جو اس قسم کا خیال نہیں رکھتے امام جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آیات کے حوالے سے, تو اس میں نماز میں تو کوئی ایسا نہیں, نماز تو ہو جائے گی. ایون اگر کسی نے آیت غلط بھی پڑھ دی ہے اس کے بعد اس نے کوئی صحیح آیت پڑھ لی ہے اور 3 آیتوں کے برابر ہوگی تو ہو جائے گی. غلطی کی اصلاح تو کروا دینی چاہیے, اگر نہیں بھی ہوئی نماز ہو جائے گی, نماز کا کوئی مسئلہ نہیں.